بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف امید کی کرن کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے رفع حاجت کے آداب، بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ تحقیق میں تیری پناہ پکڑتا ہوں نر اور مادہ ناپاک جنوں کے شر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت الخلاء جنوں اور شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے۔ جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو کہو، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اللہ کی پناہ لیتا ہوں نر اور مادہ خبیث جنوں کے شر سے۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے تو فرماتے، او قرآنک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں۔ رفع حاجت کے مسائل۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضاء حاجت کو آؤ تو قبلے کی طرف منہ کر نہ بیٹھ۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو لعنت کا سبب بننے والے کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے راستے میں اور سایہ دار درختوں کے نیچے رفع حاجت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی پتھر سے استنجا کرے وہ تاک پتھر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ڈیلوں سے استنجا کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ڈیلوں سے کم کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفع حاجت کو جاتے تو اتنی دور جا کر بیٹھتے کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے ساتھ استنجا فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے آپ کو سلام کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب نہ دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رفع حاجت کی حالت میں کلام کرنا مکروہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء گئے، ایک برتن میں پانی لایا گیا، آپ نے استنجا کیا، پھر ایک اور برتن میں پانی لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ جس شخص کو رفع حاجت کی طلب ہو تو پہلے وہ حاجت سے فراغت پائے، پھر نماز پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا موجود ہو یا پخانہ و پیشاب کی حاجت شدید ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ بول و براز کے دباؤ کی حالت میں اگر نماز پڑھے گا تو نماز میں چین، خضوع و خشوع اور اطمینان حاصل نہ ہوگا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فراغت حاصل کرنے کو مقدم فرمایا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔